بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد راجہ دیوبل اپنے 50-60 سپاہیوں کے ہمراہ دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب وہ اور اس کے سپاہی عام مسافروں کے لباس میں دہلی کی طرف سفر کر رہے تھے۔ رضیہ سلطانہ کے سینے میں غصے کا آتش فشاں دہک رہا تھا۔ تو نے دیکھ لیا فردوس، بستی میں رہنے والوں کو یہ بلندی راس نہیں آئی، وہ عظمتوں کے مینار تک پہنچنے کے لائق نہیں تھے۔ شہزادی کا اشارہ جمال الدین یاقوت کی طرف تھا۔ بابا محترم نے اس کی خاطر اپنے عمرہ کو جھٹلا دیا، مگر وہ غلاظتوں کی بستی کا رہنے والا عزتوں کے شیش محل میں چند سانسیں بھی نہ لے سکا۔ اس واقعے کے بعد فردوس بھی دم بخود تھی، مگر اس نے ہوش و حواس نہیں کھوئے تھے۔ شہزادی حضور، خدا کے واسطے کسی نتیجے پر پہنچنے میں جلد بازی نہ کیجیے۔ میں امیر کی بے گناہی کی وکالت نہیں کر رہی ہوں، مگر کیا؟ رضیہ سلطانہ اپنی کنیز خاص پر برس پڑی۔ دشمنی کے تمام زہر آلود تیروں کا رخ ایک ہی شخص کی طرف کیوں ہے؟ فردوس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ امیر آخر نہیں، آپ کا دشمن پستی میں اتر گیا ہے۔ کم سے کم اتنا تو دیکھ لیجئے کہ دعویٰ کرنے والا کون ہے۔ فریادی واقعتاً مظلوم ہے اور انصاف کا طلبگار ہے، یا وہ رعایا کی نظروں میں خاندان شاہی کو ایک تماشا بنا دینا چاہتا ہے؟ رضیہ سلطانہ نے چونک کر فردوس کی طرف دیکھا۔ ہم نے ستارہ کی روداد علم تو سن لی، اب امیر آخور کی باری ہے، ہم اسے بھی صفائی کا موقع دیں گے۔ دشمن یہی تو چاہتا ہے کہ بند کمرے کی بات عدالت میں چلی جائے اور پھر عدالت کے فیصلے کی گونج شہروں شہروں سنائی دے۔ فردوس شہزادی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک طرف حکومت اپنے انتہائی وفادار کارندے سے محروم ہو جائے اور دوسری طرف اس ملک کے ذلیل ترین افراد بھی اپنے حکمران پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ دشمنوں کی یہی تو چال ہے۔ پھر رضیہ سلطانہ کی آتش غضب مدھم پڑ گئی تھی، مگر بجھی نہیں تھی۔ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، فردوس نے آہستہ سے کہا۔ میں دیکھتی ہوں کہ ستارہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ فی الحال آپ امیر آخور کے بارے میں تمام کنیزوں کی رائے طلب کر سکتی ہیں۔ رضیہ سلطانہ نے بڑی رازداری سے محل کی ایک ایک کنیز کو علیحدہ علیحدہ اپنی خلوت گاہ میں بلایا اور جمال الدین یاقوت کے بارے میں پوچھا۔ تمہیں امیر آخور سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ تمام کنیزوں نے حبشی زادے کی تعریف کی۔ رضیہ سلطانہ کا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ فردوس مسلسل جستجو میں لگی ہوئی تھی کہ آخر اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ ستارہ بھی نظام الملک سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رکھتی ہے۔ فردوس نے کئی راتیں اس کی جاسوسی میں گزاری۔ پھر جب ایک دن شہزادی کی کنیز خاص نے ستارہ کو نظام الملک کی رہائش گاہ کی طرف جاتے دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ رضیہ سلطانہ اور امیر آخور کے خلاف کی جانے والی اس سازش میں وزیر اعظم کا ہاتھ ہے۔ فردوس کے انکشاف نے شہزادی کی آنکھوں کے سامنے سے کئی پردے ہٹا دیے تھے، مگر پھر بھی وہ ستارہ کی زبانی سب کچھ سننا چاہتی تھی۔ شہزادی نے ستارہ کو تنہائی میں طلب کر کے صاف صاف کہہ دیا، امیر آخور تجھے پہچانتا تک نہیں، پھر تو کیوں اس سے اپنی شناسائی کا رشتہ جوڑتی ہے؟ شہزادی حضور میں مجبور تھی۔ عیار ستارہ رضیہ سلطانہ کے پیروں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو شہزادہ رکن الدین مجھے قتل کرا دیتے۔ رضیہ سلطانہ کو محسوس ہوا کہ بیک وقت محل کی تمام دیواریں اس کے سر پر گر گئی ہیں اور وہ ملبے میں دبی چیختی رہی، میرے بھائی تو نے ایسا کیوں کیا؟ بہت دیر بعد شہزادی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ناتواں مریض بول رہا ہو۔ رضیہ سلطانہ کے دلکش چہرے پر اذیتوں کی خاک اڑ رہی تھی۔ فردوس کی حالت بھی وحشیوں جیسی تھی، اسے اپنی سماعت پر شک ہو رہا تھا، مگر وہ اس منظر کو کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ سرکار عالیہ، یہ بے کس و مجبور کنیز شہزادہ عالم کا حکم کیسے ٹالتی؟ وہ مجھے زندہ دفن کر دیتے۔ چلی جا ستارہ، یہاں سے چلی جا۔ شدت غم سے شہزادی کی آواز لرز رہی تھی۔ جب اپنا ہی خون دھوکہ دے گیا تو پھر تجھ سے کیا شکایت؟ دور ہو جا میری نظروں سے۔ ستارہ نے ریا کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہزادی کے قدموں کو بوسہ دیا اور کمرے سے چلی گئی۔ نظام الملک نے ستارہ کو یہی سمجھایا تھا کہ جب اس کی جان پر بن جائے تو وہ شہزادہ رکن الدین کا نام لے کر اپنے آپ کو بچا لے۔ آخر یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور ستارہ بچ کر صاف نکل گئی، مگر رضیہ سلطانہ پر قیامت ٹوٹ پڑی اور نظام الملک یہی تو چاہتا تھا کہ شہزادی ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہ بیٹھے۔ کئی بازیاں مات کھانے کے بعد وزیر اعظم نے یہ خوفناک چال چلی تھی۔ رضیہ سلطانہ کے پاس اس چال کا کوئی توڑ نہیں تھا، بس یہ کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائی سے نفرت کرتی رہے۔ نظام الملک کی یہی کامیابی تھی کہ اس نے التمش کی ایک اولاد کو دوسری کے مقابل کھڑا کر دیا تھا۔ فردوس، کیا یہ بھی ممکن ہے؟ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ اگر ستارہ ایسا نہ کرتی تو شہزادہ عالم اسے زندہ دفن کر دیتے۔
فردوس نے رقت آمیز لہجے میں کہا، میں التجا کرتی ہوں کہ آپ اس بات کو اس وقت اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیجیے۔ دوسرے دن پورا دارالحکومت نقاروں کی آواز سے گونج اٹھا۔ کسی اطلاع کے بغیر سلطان کا فاتح لشکر دہلی کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ شہزادی کو یہ خبر ملی تو وہ سارا غم بھول کر باپ کے استقبال کے لیے قلعے سے باہر نکلی۔ التمش نے بیٹی کو دیکھا تو بے قرار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھوڑے سے اترتا، شہزادی نے آگے بڑھ کر سلطان کے رکاب کو بوسہ دیا۔ سارے شہر میں چراغاں کیا گیا اور 7 دن تک فتح کا جشن منایا جاتا رہا۔ راجہ دیوبل طویل مسافت طے کر کے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس بھیانک جنگل کے قریب پہنچ گیا تھا جہاں دوپہر کے وقت بھی گہری تاریکی چھائی رہتی تھی۔ یہ جنگل شہر سے کوئی 25 میل دور تھا۔ اس جنگل میں التمش شکار کھیلا کرتا تھا اور یہیں میواتی ہزاروں کی تعداد میں روپوش تھے۔ راجہ دیوبل کا ایک سپاہی گھوڑے سے اترا اور جنگل میں داخل ہو کر زور سے چیخا، جے بھوانی، جے درگا، جے شنکر۔ سپاہی نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے۔ پھر جب اس کی آواز کی گونج ختم ہوئی تو ایک تناور درخت کی اوٹ سے ایک شخص تیر کمان لیے نمودار ہوا۔ اس شخص نے بھی 3 بار وہی الفاظ ادا کیے۔ یہ ایک خفیہ اشارہ تھا جس کے ذریعے جنگل میں آنے والوں کی شناخت کی جاتی تھی۔ کیا خبر لائے ہو؟ اس شخص نے راجہ دیوبل کے سپاہی سے پوچھا۔ ٹھاکر بلرام سنگھ سے کہو کہ گوالیار سے مہمان آئے ہیں۔ راجہ دیوبل کے سپاہی نے جواب دیا۔ اس نے مخصوص انداز میں سر ہلایا اور واپس چلا گیا۔ وہ طویل سرنگ کے ذریعے کرشن مندر میں پہنچا جو دریائے جمنا کے کنارے آباد تھا۔ اس نے مندر کے پجاری کو راجہ دیوبل کے سپاہی کا پیغام دیا۔ پجاری نے سارے کام چھوڑ کر اس وسیع کمرے کو بند کر دیا جہاں درگا دیوی کی مورتی موجود تھی۔ مورتی کے نیچے ایک اور زمین دوز سرنگ کا دروازہ تھا۔ پجاری تیزی سے سرنگ میں داخل ہوا اور پھر اس خفیہ راستے سے رام مندر تک پہنچا۔ قدیم ہندو راجاؤں نے زیر زمین ایک عجیب طلسم خانہ قائم کیا تھا۔ رام مندر کے پجاری نے کرشن مندر کے پجاری کو بڑے اعزاز کے ساتھ اپنے خاص کمرے میں ٹھہرایا اور خود ایک تیسری سرنگ کے ذریعے سوامی دینہ ناتھ کی تعمیر کردہ مندر میں پہنچا۔ یہ مندر اپنے طرز تعمیر میں بہت سادہ مگر گرد و پیش کے اعتبار سے انتہائی دلکش تھا۔ سوامی دینہ ناتھ نے طویل و عریض میدان میں ایک خوبصورت باغ لگایا تھا جس کے درمیان کئی تالاب بنائے گئے تھے۔ دور تک 2 رویا کمروں کی طویل قطاریں تھیں۔ ان کمروں میں ہندوستان کے گوشے گوشے سے آنے والے ہندو مسافر ٹھہرا کرتے تھے۔ ان مسافروں میں کچھ بیمار ہوتے تھے۔ سوامی دینہ ناتھ اپنے منتروں سے ان کا علاج کرتا تھا۔ باقی مسافر اپنے دوسرے مسائل لے کر سوامی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ دینہ ناتھ نے غریب مسافروں کے لیے رہائش کے ساتھ کھانے کا بھی انتظام کیا تھا۔ نتیجتاً ہر وقت ایک قسم کا لنگر تقسیم ہوتا رہتا تھا۔ ان مسافروں کے علاوہ سوامی کے مندر میں ہزاروں پجاری موجود تھے۔ یہ سارے پجاری جوان اور تندرست تھے۔ دراصل پجاریوں کے شکل میں یہ سوامی دینہ ناتھ کے خفیہ فوجی تھے۔ تمام سادھو بہترین شمشیر زن تھے مگر دنیا کو دکھانے کے لیے دن رات مالا جپتے رہتے تھے۔ دینہ ناتھ کے مندر کا پجاری بھی ایک خفیہ سرنگ کے ذریعے سوامی تک پہنچا۔ اس وقت دینہ ناتھ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ یہ کمرہ دیکھنے میں انتہائی سادہ تھا۔ باہر سے آنے والا ہر شخص یہی سمجھتا کہ سوامی دینہ ناتھ ایک تارک الدنیا انسان ہے مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ سوامی جسے اپنی چھوٹی سی کٹیا کہتا تھا، وہاں زیر زمین ایک شہر آباد تھا اور اس شہر کی تعمیر ایک خاص مقصد کے تحت کی گئی تھی۔ ٹھاکر بلرام سنگھ ایک چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ پجاری نے آگے بڑھ کر پہلے سوامی دینہ ناتھ کے چرن چھوئے اور پھر ٹھاکر بلرام سنگھ کے قدموں کو ہاتھ لگا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اس وقت کیسے آیا ہے پجاری؟ دینہ ناتھ کا لہجہ کسی قدر ناخوشگوار تھا۔ جب پجاری نے گوالیار سے آنے والے مہمان کے بارے میں بتایا تو سوامی چونک اٹھا اور ٹھاکر بلرام سنگھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جلدی بھیجو اسے، بلرام سنگھ نے تیز لہجے میں کہا۔ یقیناً کوئی یہاں پیغام لے کر آیا ہوگا۔ گوالیار کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ 1 سال سے قلعے کا محاصرہ جاری ہے۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں راجہ دیوبل نے ہتھیار نہ ڈال دیے ہوں۔ پجاری تیز قدموں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ پیغام رسانی کا یہ نظام اس قدر پیچیدہ اور مشکل تھا کہ راجہ دیوبل کے سپاہی کو دینہ ناتھ کی کٹیا میں داخل ہوتے ہوئے کئی گھنٹے لگ گئے۔ خیر تو ہے کرشنا؟ ٹھاکر بلرام سنگھ نے گھبرا کر پوچھا۔ کرشنا ہی وہ شخص تھا جس کے ذریعے راجہ دیوبل اور ٹھاکر بلرام سنگھ کے درمیان رابطہ قائم تھا۔ ٹھاکر، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ کہتے کہتے کرشنا رونے لگا۔ ہم لوگوں نے 1 سال تک قلعہ بند ہو کر راجپوتوں کی آن کو برقرار رکھا۔ آخر ایک رات مہاراج اور ان کے کچھ سپاہی، ان کے کچھ ساتھی اس امید پر قلعے سے نکل گئے کہ شاید پھر کبھی سلطان سے مقابلہ ہو جائے۔ کھیل ختم ہو گیا۔ ٹھاکر کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔
مہاراج خود آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کرشن کی آواز لرز رہی تھی۔ مہاراج آئے ہیں؟ سوامی دینا ناتھ اور ٹھاکر بلرام سنگھ کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ تینوں کمرے سے نکل گئے اور انہی پرپیچ راستوں سے گزرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں راجا دیوبل اور اس کے ساتھی اور اس کے سپاہی حیران پریشان کھڑے تھے۔ راجپوتوں کی آن اس قدر بے نشان۔ راجا دیوبل کو دیکھ کر ٹھاکر بلرام سنگھ چیخا، پھر راجپوت حکمران کے احترام میں گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ راجا دیوبل نے بلرام سنگھ کے بازو کو پکڑ کر اٹھایا۔ ٹھاکر، جو گزر گئی سو گزر گئی، اب آگے کی سوچ۔ یہ کہہ کر راجا دیوبل دینا ناتھ کی طرف مڑا اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ سوامی جی، اب آپ ہی کے در پر آ پڑا ہوں، یا تو خالی جھولی کو بھر دیجیے یا پھر اس جھولی میں آگ لگا دیجیے۔ سوامی دینا ناتھ راجا دیوبل کو اپنے علاقے میں دیکھ کر سخت پریشان تھا، مگر اس سیار انسان نے اپنے چہرے سے ذہنی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ تو میرا سبھاگیہ ہے، یعنی خوش قسمتی ہے مہاراج کہ آپ نے ایک جوگی کو اتنا بڑا سمان بخشا، اعزاز دیا۔ سوامی دینا ناتھ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر دل و دماغ ایک انجانے خوف میں مبتلا تھے۔ یہ جھولی خالی نہیں، اس جھولی نے تو بھارت ورش کے ہزاروں سادھو سنتوں کی جھولیاں بھری ہیں۔ بھگوان بھی آپ کو اس سنکٹ کال مصیبت کے زمانے میں نراش نہیں کرے گا۔ آئیے اس نردھن سادھو کی کٹیا میں وشرام آرام کیجیے۔ پھر جب راجا دیوبل زیر زمین انتہائی پرپیش راستوں سے گزرا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ ٹھاکر بلرام سنگھ، تم نے تو کمال ہی کر دیا، ایسی سرنگیں تو بڑی سے بڑی ریاست میں بھی نہیں بنائی جاتی۔ مہاراج، بس یہ آخری تدبیر ہے رام راج کو بچانے کی۔ ٹھاکر بلرام سنگھ کے لہجے سے شکستگی ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ اکیلا ٹھاکر جس کے پاس نہ فوج ہے نہ ہتھیار کہاں تک لڑے گا؟ مجھے ناز ہے تجھ پر بلرام سنگھ، راجا دیوبل نے پرجوش لہجے میں کہا۔ آج بھارت کی پوری دھرتی پر تجھ جیسا ویر کوئی دوسرا موجود ہے۔ تجھے اپنی تنہائی کی بہت شکایت ہے، مگر اب تو اکیلا نہیں، میں بھی تیرے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو گیا ہوں۔ الغرض اسی قسم کی باتیں کرتے کرتے راجا دیوبل دینا ناتھ کی کٹیا میں پہنچا۔ راجا دیوبل طویل مسافت سے تھک کر چور ہو گیا تھا۔ سوامی نے اسے فوراً ہی اپنے زیر زمین عشرت قدے میں پہنچا دیا۔ جب دارالحکومت میں جشن فتح ختم ہو گیا تو سلطان التمش نے شہزادی کو تنہائی میں طلب کر کے پوچھا، بیٹی، انتظام سلطنت کا تجربہ کیسا رہا؟ بہت تلخ، بہت اذیت رساں، رضیہ سلطانہ نے کسی تکلف کے بغیر عرض کیا۔ بیٹی کا جواب سن کر التمش کے چہرے پر مایوسی کا رنگ ابھر آیا۔ مگر آپ کا حکم تھا، اس لیے تمام تلخیوں اور اذیتوں کو زندگی کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ رضیہ سلطانہ نے اپنی بات مکمل کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے تم شاہانہ زندگی کے اہم پہلوؤں کا مشاہدہ کر لو۔ کتابی اور تجرباتی علم میں بڑا فرق ہے۔ ایک کتاب کا نعم البدل دوسری کتاب ہو سکتی ہے، مگر تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ بار بار اپنی موت کا ذکر کیوں کرتے ہیں بابا محترم؟ رضیہ نے بے اختیار ہو کر باپ کے سینے پر سر رکھ دیا۔ بیٹی، میں اول و آخر مسلمان ہوں، مگر موت کی حقیقت سے تو ایک کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ التمش شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ رضیہ سلطانہ نے سر اٹھایا۔ موت جب آئے گی دیکھا جائے گا، ابھی سے اس کا ذکر کیوں؟ شہزادی نے باپ سے حجت کی۔ نہیں بیٹی، یہ دنیا داروں کی سوچ ہے، التمش نے انتہائی شفقت آمیز لہجے میں شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مسلمان موت سے ڈرتا نہیں، مگر ہر گھڑی اسے یاد رکھتا ہے۔ اہل ایمان ایک ایسے شہسوار کی مانند ہوتے ہیں جو ہر وقت بابا رکاب رہتے ہیں کہ کب بلاوا آ جائے اور وہ اپنے آخری سفر پر خوش دلی کے ساتھ روانہ ہو جائیں۔ کسی بھی انسان کو اپنی موت کا وقت معلوم نہیں، اس سے اسے چاہیے کہ وہ گزرنے والے ہر لمحے کی قیمت ادا کرے۔ رضیہ سلطانہ نے استفہامیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ ہر لمحے کی قیمت ادا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جلد از جلد اپنے فرائض سے سبکدوش ہو جائے۔ سلطان التمش نے اس نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، قرض کا بوجھ دے کر مرنے والے انسان ناکام و نامراد کہلاتے ہیں۔ خدا ہر مسلمان کو ناکامی و نامرادی سے محفوظ رکھے، آمین۔ رضیہ سلطانہ نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ بیٹی، میں دوسری موت مرنا نہیں چاہتا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد التمش دوبارہ شہزادی سے مخاطب ہوا۔ دوسری موت؟ رضیہ سلطانہ چونک اٹھی۔ دوسری موت وہ ہوتی ہے جب مرنے والے کے اہل و عیال ناکارہ ثابت ہوں اور خدا کی زمین کا بوجھ بن کر رہ جائیں۔ خدا لہجے میں کہا، یہی میرا خواب ہے کہ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو میری اولاد مجھے زندہ رکھے۔ بابا محترم، رضیہ سلطانہ بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی ذات کے حوالے سے زندہ رکھے گا۔ ہاں،
تمام عمر اس کی رحمت کے سہارے تو زندہ رہا ہوں، مرنے کے بعد بھی اس کی رحمت کا آسرا ہے۔ یہ کہتے کہتے سلطان التمش پر رقت طاری ہو گئی۔